أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور آج الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پروگرام نمبر 601 پیش کر رہے ہیں اور سورۃ النور کا مطالعہ آج شروع کر رہے ہیں، اور آج اس کی انشاءاللہ 3 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہونے، آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آج ہم ایک سورت کا آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پچھلے پروگرام میں سورۃ المؤمنون کا ہم نے اختتام کیا تھا، اور آج سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے۔ البتہ ہمیشہ سب سے پہلے ہماری ترغیب و تشویق کے لیے ہم ایک فرمان نبوی سمجھتے ہیں، پہلے وہ سمجھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، کئی مرتبہ اس کو دہرایا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدگی سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا پیارا کلام کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب اگر الف لام میم کوئی تلاوت کرے، حالانکہ ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں، لیکن ان کے معنی معلوم نہ ہوں اس کے باوجود بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ اللہ ہمیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا گیا سورۃ المؤمنون کی تکمیل ہوئی پچھلے پروگرام میں، اور سورۃ النور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ایک خلاصہ تو نہیں، مضامین کا جائزہ سورۃ المؤمنون کا پیش کریں گے، پھر ربط سورت کو سمجھیں گے، اور پھر سورۃ النور کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر باقاعدہ سورۃ النور کا مطالعہ آج ہی کی نشست میں شروع کریں گے۔ سورۃ المؤمنون کا اختتام ہوا پچھلی نشست میں، آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے مؤمنوں کی ظاہری و باطنی صفات کا بیان۔ جنت الفردوس پانے والے ایمان والوں کی ظاہری صفات کا ذکر تھا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، اور بعد میں جو ہے وہ ان کی باطنی صفات کا بھی ذکر آیا تھا۔ مزید آگے لکھا ہے ایمانیات اور سابقہ اقوام کا ذکر۔ یہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہیں جو سورہ مؤمنون میں بھی ہمارے سامنے آئے تھے۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تجزیہ تو روزانہ ہر درس میں ہوتا ہے نا، ایک ایک آیت کا موضوع ٹاپک بیان کرتے ہیں، لیکن پوری سورت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آیات کے ہم گروپس بنا لیتے ہیں، اور ان گروپس کے اندر آیات میں کیا موضوعات آئے ہیں ان کو مجموعی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیات کا تجزیہ، پہلی 11 آیات تعمیر شخصیت کے لیے بنیادی صفات کا بیان، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر تھا۔ پھر آیات 12 تا 16 تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل، انسانوں کی تخلیق کا ذکر اور پھر اس کے مختلف مراحل کا بیان ہوا تھا۔ ایمبریولوجی کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آئی تھی۔ پھر
آیات 17 تا 22 اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس کی عظمتوں، قدرت و انعامات اور احسانات کا ذکر بھی ہوا۔ پھر آیات 23 تا 77 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، نوح علیہ السلام کا ذکر بھی تھا، دیگر پیغمبروں کا تذکرہ بھی آیا مختصراً، اور اس کشمکش کا ذکر ہوا تھا۔ پھر آیات 78 تا 92 اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا بیان، توحید کے دلائل کا ذکر تھا۔ پھر آیات 93 تا 98 عافیت مانگنے کی دعائیں، عذاب سے بچنے کے لیے بھی اور شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی دعاؤں کا ذکر ہوا تھا۔ پھر آیات 99 تا 114 نافرمانوں کا برا انجام، اہل جہنم کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں آیات 115 تا 118 بادشاہ حقیقی کی عظمت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی پیدا کی با مقصد پیدا کی، اور انسانوں کی تخلیق بھی با مقصد ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو مضامین تھے سورۃ المؤمنون کے، جس کا مطالعہ مکمل ہوا تھا پچھلے پروگرام میں۔ اب کیونکہ اگلی سورت سورۃ النور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ المؤمنون کا اختتام ہوا، النور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اہل ایمان کی انفرادی صفات کا بیان تھا، ظاہری صفات بھی اور باطنی صفات بھی۔ اب کیا ہے سورۃ النور میں؟ سورۃ النور میں اسلامی ریاست اور اس کے اداروں کی تنظیم کے لیے قانونی، معاشرتی اور فوجداری قوانین کا ذکر ہے۔ یعنی سورۃ المؤمنون میں انفرادی سطح کی رہنمائی زیادہ تھی، النور میں اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی زیادہ ہے، گھر کے حوالے سے بھی رہنمائی، معاشرے کے حوالے سے بھی رہنمائی، اور زنا کی روک تھام کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی ہے، اور فوجداری قوانین جن میں سزاؤں کا نفاذ بھی شامل ہے، ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو یہ سورۃ النور میں معاشرتی ہدایات بھی اور اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی بھی عطا کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النور کا کیونکہ آغاز ہوا چاہتا ہے، تو آئیے اس کے مضامین کا تجزیہ اور پھر آیات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مضامین کے تجزیے کے حوالے سے پہلی بات، مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایات سورہ نور میں عطا کی گئی ہیں۔ مزید آگے لکھا ہے گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، ایک ہے گھر کے باہر کا پردہ، وہ ہے ایک خاتون جب نامحرم کے سامنے ہو تو کیا لباس ہوگا، وہ سورہ احزاب میں ذکر آتا ہے۔ گھر کے اندر جب محرم کے سامنے بھی خواتین ہوں، اپنے محرم مرد کے سامنے مراد ہے، تو ان کو کیا لباس اختیار کرنا، یہ سورہ نور میں ذکر آئے گا۔ اور آداب، یعنی کسی کے گھر میں داخلے کے وقت اجازت لینا، آداب کا بیان بھی ہے۔ اس سارے تعلق سے لکھا ہے ہم نے کہ گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، یہ بھی سورہ نور میں آئے۔ اور آخری بات ہے منافقین کی مذمت اور اہل ایمان کی تحسین، منافقین کی برائیاں، ان کے برے کردار کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کے عمدہ کردار اور صفات کا بھی بیان ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ النور کے حوالے سے ایک اہم حدیث ملاحظہ فرمائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ بہقی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھاؤ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور سکھاؤ اپنی خواتین کو سورہ نور۔ مردوں کے لیے باہر کی زندگی کے احکامات زیادہ ہیں، سورہ مائدہ میں بہت احکامات اور شریعت کی تعلیمات کا بیان ہے۔ مردوں کو سورہ مائدہ سکھانے کی تلقین اور عورتوں کو سورہ نور سکھانے کی تلقین فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کا دائرہ کار بہرحال علیحدہ ہے، عورتوں کا دائرہ کار بہرحال علیحدہ ہے۔ اس علیحدہ دائرہ کار جورسڈکشن اور ایریا کے اعتبار سے بھی فوکسڈ ہو کر مردوں کے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے بھی رہنمائی کا سامان کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور 64 آیات سورۃ النور میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ سورۃ النور مدنی سورت ہے، سورۃ النور مدنی سورت ہے، اور اس میں کئی احکامات بھی ہیں شریعت کے جو عطا کیے گئے ہیں۔ آئیے سورہ نور کی آیات کا تجزیہ کرتے، آیات 1 تا 10 حد زنا اور حد قذف کا بیان۔ یہ ذکر آج بھی کچھ آئے گا، زنا کی سزا کا ذکر، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حد قذف کا بیان بھی آئے گا، وہ کیا ہوتی ہے بات، وہ آئندہ بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ آیات 11 تا 26 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بیان، ان پر معاذ اللہ ایک الزام تراشی کی تھی منافقین نے، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاکیزگی کو قرآن نے بیان بھی کیا، یہ آئندہ کی نشستوں میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 27 تا 34 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، ایک محرم مرد کے سامنے خاتون کا کیا لباس ہوگا، پھر گھروں میں داخلے کے آداب، اجازت دینے کے آداب، یہ ساری باتیں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر آیات 35 تا 40 ایمان و کفر کے لیے تمثیلات، پیربلس، یعنی مثالیں دے کر اللہ نے ایمان کو سمجھایا ہے، کفر کو سمجھایا ہے، بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ آیات 41 تا 46 اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 47 تا 54 منافقانہ اور مؤمنانہ طرز عمل، منافقین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور صاحب ایمان اور سچے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔
آیات 55 تا 57 نظام خلافت کے قیام کی بشارت، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا اور رب کی نمائندگی کرنا، یہ خلافت کا تصور ہے۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر جب ہم 55 کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ پھر آیات 58 تا 61 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، اس زمن میں بوڑھی خواتین کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، غلاموں کے تعلق سے کچھ احکامات عطا کیے گئے پردے کے زمن میں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں آیات 62 تا 64 نظم جماعت کا بیان، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے نا، تو اس جماعت کا ڈسپلن کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے ایمان والوں کی اجتماعیت کا نظم و ضبط، اس کو بھی قرآن نے اس مقام پر آخر میں بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ یہ تو سورہ نور کے مضامین اور آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آج کا درس باقاعدہ شروع کر رہے ہیں اور آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نور کی پہلی 3 آیات کا۔ اس کی تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں قاری سلمان صاحب سے، آئیے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، یہ ایک صورت ہے ہم نے نازل کیا ہے اسے اور ہم نے فرض کیا ہے اسے اور ہم نے نازل کی ہے اس میں واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ترس اللہ کے قانون کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ دیکھیں ان دونوں کی سزا دینا ایک گروہ مؤمنوں میں سے۔ زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زنا کا جرم مؤمنوں پر۔ ناظرین کرام یہ سورہ نور کی پہلی 3 آیات کا ہوا ترجمہ۔ اب ہم سمجھیں گے ربط آیات کو، کیونکہ ہر درس میں ربط آیات آتا ہے، تو پچھلی آیات جو ہم نے سمجھی تھی پچھلے پروگرام میں اور آج جو آیات سمجھ رہے ہیں ان کا باہمی تعلق سمجھ رہے ہیں، اور جب صورت مکمل ہوتی ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ ربط صورت کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کو سمجھنے اس حوالے سے پہلی بات، سورۃ المؤمنون کے اختتام پر فرمایا گیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ احکامات کا پابند ہے اور اس سے لازماً باس پرس ہوگی۔ اللہ نے شریعت عطا فرمائی، قوانین عطا فرمائے، احکامات عطا فرمائے، اس کے بارے میں کل اللہ کے سامنے بندوں کو جواب دینا ہے۔ اس بات کے بیان پر سورہ مؤمنون کا اختتام ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ سورہ نور کے تعلق سے سورۃ النور کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ نے احکامات اس لیے دیے کہ ان کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ یہ بیان سورہ نور کے آغاز میں آ رہا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا فرض ہے، یہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ۔ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت پر ترس کھانے کی ممانعت اور زنا کا ارتکاب کرنا حرام ہے، یہ وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد مختصراً آیات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے، 3 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النور آیات 1 تا 3 کا تجزیہ۔ پہلی آیت سورۃ النور کی اہمیت کا بیان آ رہا ہے، بعد میں تفصیل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 2 زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کا حکم، اور آیت نمبر 3 جرم زنا کی برائی کا بیان، اس کی شدت اور برائی کو بیان کیا گیا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ نور کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سورۃ نور کا مطالعہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ النور کی پہلی آیت کا ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، یہ ایک سورت ہے ہم نے نازل کیا ہے اسے اور ہم نے فرض کیا ہے اسے اور ہم نے نازل کی ہے اس میں واضح آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بڑے عظیم الشان انداز سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے گا، یہ صورت اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے اور اس کے نازل کردہ احکام بہت زیادہ اہم ہیں۔ حالانکہ پورا قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ ساری صورتیں کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ لیکن اس صورت کی اہمیت کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا۔ اس بات سے، اس انداز سے صورت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اہل ایمان کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ اللہ نے احکامات صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیے، صرف بیان کرنے کے لیے نہیں دیے، بلکہ اس لیے دیے کہ ان احکامات پر عمل بھی کیا جائے۔ آگے مزید لکھا ہے، نیز یہ احکام ایسے ہیں جن میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، بالکل واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس میں کوئی شک اور شبہ اور ابہام یعنی کنفیوژن کا پہلو یا معاملہ نہیں ہے۔ اور آخری بات،
احکامات کو ہر وقت یاد رکھنے کی تلقین، لعلکم تذکرون، ہر وقت اللہ کے احکامات کو یاد رکھا جائے تاکہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا جا سکے، یعنی اللہ کی اس کتاب کے تقاضوں پر عمل ہو سکے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، ارشاد ہو رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ترس اللہ کے قانون کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور چاہیے کہ دیکھے ان دونوں کو سزا دینا ایک گروہ مؤمنوں میں سے۔ یہ آیت نمبر 2 کا ہوا ترجمہ۔ زنا کی سزا کا ذکر آ رہا ہے، البتہ ایک وضاحت کریں گے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں سے زنا کے متعلق حکم۔ آگے مزید لکھا ہے زانی مرد یا عورت اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے حوالے سے یاد رہے اس میں باقاعدہ مقدمہ چلنا، گواہوں کا پیش ہونا اور پوری یقینی گواہی کا میسر آنا، یہ تقاضے پورے ہوں تب اس سزا کا نفاذ ہوتا ہے، مگر یہ سزا شریعت نے عطا کی ہے کہ زانی مرد یا عورت اگر جرم ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ البتہ اس میں ایک وضاحت ضروری ہے، توجہ کیجیے گا۔ آگے لکھا ہے یہ سزا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے، شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا رجم ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی، کیونکہ قرآن کی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، مگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کا ارتکاب کیا تو پھر رجم کی سزا ہے۔ رجم کا مطلب اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، بہت سخت سزا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی حیا اور عفت اور پاکیزگی وہ محفوظ رہے اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر نہ بنے، زنا سے لوگ بچیں اور عفت و پاکیزگی والی زندگی بسر کریں۔ تو سنت نے وضاحت فرمائی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم کیا جانا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ آگے لکھا ہے مجرم کو اللہ کی مقرر کردہ سزا دی جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کی جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ترس نہ کھانا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے نفاذ میں کوئی ترس نہ کھانا۔ سزا جب ثابت ہو گیا جرم تو دی جائے گی مجرم کو، تاکہ لوگوں کی حیا، عفت اور آبرو اور عزت اور پاکیزگی وہ محفوظ رہ سکے۔ معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بنانے سے بچانا ہے، اس کے لیے اتنی سخت سزا شریعت نے عطا بھی کی ہے۔ آگے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کی جا رہی ہوگی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کوئی ترس نہ کھانا، یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ اپنے احکامات کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ تو جو صاحب ایمان ہوگا وہ یہ سزاؤں کا نفاذ جب اس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا تو کر رہا ہوگا، اور اگر اہل ایمان معاشرہ ایسا قائم نہیں کر رہے، نظام ایسا قائم نہیں کر رہے، تو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو ان احکامات پر بھی عمل ہوگا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے سزا دیتے وقت اہل ایمان کی جماعت موجود ہو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں۔ یہ سزائیں اجتماعی طور پر مراد ہے کہ پبلکلی دی جائیں گی، یہ نہیں کہ کونے خطرے میں کسی کو جو ہے سزا دے دی گی پتہ بھی نہیں چلا، نہیں، سزا کا نفاذ علی الاعلان ہوگا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اتنی سخت سزائیں جب لوگ دیکھیں گے تو خوف آئے گا کل ہم نے یہ حرکت کی تو ہمیں بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر عرض کر رہا ہوں ان سزاؤں کا نفاذ اعلانیہ طور پر ہوگا، پبلکلی ہوگا، اور کروڑوں لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، اور لوگوں کی عزت اور آبرو اور حیا اور شرم اور پاکیزگی اور گھر اور گھرانے، گھر گھر ہستی کے معاملات اور چار دیواری، یہ سب کچھ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج کے متعلق اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 3۔ ارشاد ہوا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ، زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد سے، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زنا کا جرم مؤمنوں پر۔ یہ ایک اہم ہدایت آ رہی ہے اور خاص طور پر اخلاقی سزا کا بیان آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا اس پر۔ پہلا نقطہ نوٹ فرمائیے گا، شرعی سزا کے علاوہ زنا کرنے والوں کی اخلاقی سزا۔ ایک سزا کا تو بیان آ گیا، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا، پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا۔ اب ایک اخلاقی
सज़ा का बयान हो रहा है। आगे लिखा है ऐसे लोगों से रिश्तेदारी कायम ना की जाए, ये लोग गंदे कामों के अंदर मुब्तला हैं। क्या होता है इसमें? आगे लिखा है जानी मर्द सिर्फ जानिया या मुशरिका औरत की तरफ ही रग़बत रखता है। आगे इसी तरह लिखा है इसी तरह जानिया औरत जानी या मुशरिक मर्द ही की तरफ रग़बत रखती है। गंदगी को पसंद करता है गंदगी में मुब्तला रहने वाला या रहने वाली। तो ये एक अखलाकी गिरावट बयान की जा रही कि गंदे लोग गंदे लोगों को ही पसंद करते हैं। नाज़रीन किराम नोट कीजिएगा, आगे एक अहम नुक्ता लिखा है अलबत्ता ये बयान अखलाकी एतबार से है और तौबा कर लेने वालों का निकाह शरअन दुरुस्त होगा। माजी में किसी से गलती हुई, अब उसने तौबा कर ली और कहीं वो निकाह करता है तो ये निकाह शरअन दुरुस्त होगा। नाज़रीन किराम नोट कर लीजिए, ज़रा एक हसास नुक्ता है, ये अखलाकी गिरावट का बयान है कि गंदे लोग गंदगी को ही पसंद करते हैं, लेकिन माजी में किसी से कोई बुरा और गलत काम हो गया और उसने तौबा करके इस्लाह कर ली और अब वो कहीं निकाह कर रहा है तो ये निकाह शरअन मुअतबर होगा। एक और अहम नुक्ता नोट कीजिएगा, यहाँ जानी और मुशरिक, जिना और शिर्क दोनों का बयान साथ साथ आया। जैसे मुशरिक इधर झुकता है, इधर झुकता है, इधर झुकता है, इधर बदर झुकता ही रहता है और उसको इत्मीनान नहीं मिलता, इसी तरह जानी जो होता है कभी इधर मुंह मारता है कभी इधर मुंह मारता है, उसको वाक़अतन तस्कीन नहीं मिलती। लेकिन जो तौहीद पर कारबंद होगा उसके दिल को इत्मीनान मिलेगा। इसी तरह जो निकाह के पाकीज़ा बंधन को इख्तियार करके चलेगा वो भी इफ़्फ़त और पाकीज़गी पर मुतमईन होता चला जाएगा। आखिरी बात, हुर्रिमा ज़ालिका से एक मुराद ये है कि फ़िअल ज़िना मुमिनों पर हराम कर दिया गया है। अल्फाज़ आए तो वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, ये बात ईमान वालों पर हराम की गई है। एक राय ये है कि ये बात सही है अपनी जगह बिल्कुल कि ज़िना का अमल अहले ईमान पर हराम किया गया। कुछ आरा और भी हैं, वो तफासिर में आप मुताला कीजिएगा। अलबत्ता उसूली बात यह है कि ज़िना का अमल ईमान वालों के लिए हराम करार दिया गया है। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नूर की इन 3 आयात का बयान भी इसी दर्जे में हुआ मुकम्मल। अब वक्त है सवालात का। चलते हैं हमारे साथियों की जानिब, मुझसे दरियाफ़्त करते कि आज वो हमसे क्या मालूम करना चाहते हैं। जी बेटा, आपका और पहला सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि इस्लामी सज़ाओं की हिकमत बयान कर दीजिए। आपका सवाल ये है कि इस्लामी सज़ाओं की हिकमत बयान कर दी है। तो बड़ी सख्त ना, अभी क्या जिक्र आया, 100 कोड़े गैर शादीशुदा के लिए, रजम की सज़ा बहुत ही सख्त है शादीशुदा के लिए। इसी तरह चोरी की सज़ा, हाथ काटे जाने का हुक्म, डाकुओं की सज़ाओं में कत्ल कर देना भी, टुकड़े टुकड़े कर देना भी शामिल है, वगैरह वगैरह। याद रखना बेटा कि जितनी सख्त सज़ाएँ हैं उसका साबित होना भी उतना ही मुश्किल है। शरीयत ने गवाहों का तकादा किया, फिर बाकायदा गवाह पूरी यकीन के साथ उन्होंने गवाही देनी है, वगैरह वगैरह। नाज़रीन किराम नोट कीजिए, सज़ा जितनी सख्त है उसके सबूत का मामला भी उतना ही मुश्किल है। ये इस्लामी तालीमात की हिकमत है। इम्कान है कि एक मुजरिम सज़ा से बच जाए, आखिरत में पकड़ा जाएगा, मगर ऐसा इम्कान नहीं है इस्लामी तालीमात की रूह से कि किसी बेगुनाह को मुजरिम बनाकर उसको सज़ा दे दी जाए। क़वानीन शहादत की गवाही के बड़े सख्त हैं। अलबत्ता सवाल ये था कि हिकमत क्या है। देखिए, कभी कत्ल की सज़ा क्या मुकर्रर की गई, कत्ल क़िसास का हुक्म, चोरी की सज़ा हाथ काटना, डाकुओं की सज़ा उनको कत्ल करना भी है, टुकड़े टुकड़े करके मारना भी है, कत्ल करना भी है। इसी तरह ज़िना की सज़ा 100 कोड़े या रजम की सज़ा बयान हो गई। मकसूद क्या है, लोगों की जान, लोगों का माल और लोगों की इज्जत महफूज रहे। और ये सज़ाएँ जब नाफिज हों तो पब्लिकली नाफिज हों, एक पर नाफिज हो। और आज अगर मीडिया से करोड़ों लोग देखें तो करोड़ों को इबरत भी हासिल होगी और करोड़ों की जान भी और माल भी और इफ़्फ़त और आबरू भी महफूज रहेगी। ये बहुत बड़ी हिकमत है इन सज़ाओं की। और ये सज़ाओं का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। तो अल्लाह की ज़ात तो अल हकीम है, उसके हर फैसले में हिकमतें हुआ करती हैं, चाहे हमारी अक्ल में वो बात समझ आए या ना आए। हुक्म हमने मानना है और हुक्म पर अमल करना है। बेटा, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ज़िना से रोकने के लिए हमारे दीन ने क्या तालीमात बताई है? ज़िना से रोकने के लिए हमारे दीन ने क्या तालीमात अता की हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। नाज़रीन किराम तवज्जो कीजिएगा। ज़िना हम सबको मालूम है, निकाह के बंधन के बग़ैर मर्द और औरत का आज़ादाना इख्तिलात, और फिर बात कहाँ तक जाती है उसको बयान करने की हाजत नहीं है। अब सवाल ये कि ज़िना से रोकने के लिए दीन ने क्या तालीमात अता की हैं। अल्लाह ताला का दीन मर्द और औरत का दायरेकार अलहदा बयान करता है। मर्दों का दायरेकार अलग है, औरतों का दायरेकार अलग है। हमारे दीन ने पर्दे के अहकामात भी अता किए हैं, और सूरह नूर में भी पढ़ेंगे, बाद में सूरह आज़ाब में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पर्दे के अहकामात का एक अहम मकसद क्या है कि मर्द और औरत का आज़ाद इख्तिलात और मेल जोल ना हो, वरना बहरहाल मसाइल पैदा होते। फिर हमारे दीन ने निगाहों की हिफाजत की भी तलकीन फरमाई, लिबास के बारे में भी तालीमात अता फरमाई हैं, वरना खुला हुआ जिस्म ये
اٹریکٹ کرتا ہے، یعنی متاثر کرتا ہے، اور برے خیالات انسان کے اندر آیا کرتے ہیں، اور شیطان بھی انسان کے لباس پر پہلا حملہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کا حکم بھی ہے، پردے کے احکامات بھی ہیں، لباس کے بھی احکامات ہیں، مرد و عورت کا دائرہ کار علیحدہ بیان کیا گیا۔ محرم کے سامنے خاتون و تب بھی پراپر لباس میں وہ بیان کریں گے، نہ محرم کے سامنے ہو تو زیادہ اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے چہرے کو بھی وہ چھپائے گی۔ اسی طریقے پر یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ان سب کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ کسی کو یاد آتا ہے اللہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سب کو دیکھ کر تو معاف کیجیے گا عفت اور تقدس والے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بیٹی اور باپ کے درمیان تقدس کا رشتہ معاف کیجیے گا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تقدس کا رشتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے آگے کی بات انگلش کا لفظ انسیسٹ، بس میں وہ کہہ دیتا ہوں، جن کو سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی، جن کو نہیں پتا چھوڑ دیجئے، اس کو بیان کرنے کی حاجت مجھے یہاں پر نہیں ہے۔ یہ تقدس ہی ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کانسرٹس اور ڈانس پارٹیز، اور یہ لڑکیاں لڑکے ہلا گلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر جگہ گھسیڑ کر لا کر رکھ دو، اور آزادی کے ساتھ مردوں کو، عورتوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو نچواؤ، سب کچھ کرو۔ اس سب کچھ سے عفت محفوظ نہیں رہتی، حیا کا جنازہ نکلتا ہے۔ پھر اس سے بھی ہمارے دین نے روکا ہے۔ پھر نکاح کا حکم دیا ہے دین نے، اور نکاح کو آسان بنایا ہے۔ آج تو مصیبت یہ ہے، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، زنا کرنا تو آسان ہو گیا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے لمبے چوڑے خرچے، فضول ہندوانہ رسومات، فضول خرچے، یہ بھی خرچہ، یہ بھی خرچہ، معاف کیجیے گا کچرا میری زبان پر آ گیا، مجھے کہنے دیجیے کچرا ہی کچرا ہے وہ۔ یہ فضول میں جو پیسہ بہایا جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جب تک اتنے لاکھوں تمہارے پاس ہوں گے تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ وہ لڑکے کی بھی حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اور لڑکیوں کی بھی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو نکاح کو ہمارے دین نے آسان قرار دیا ہے۔ اور آخری بات، زنا پر سخت سزائیں نافذ کی ہیں جو آج ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان سب احکامات کا حاصل کیا ہے؟ زنا کا دروازہ بند ہو، نکاح کا معاملہ آسان ہو، اور عفت و پاکیزگی والی زندگی بسر ہو، اور گھرانے اور معاشرے محفوظ رہ سکیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی سزائیں نافذ کیوں نہیں ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے ناظرین کرام، بہت پیارا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسلامی سزائیں نافذ کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کا نام لیتے ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان ہیں مگر نمازوں کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، ایسے ہی ہے نا؟ تو جیسے نیچے والے ایسے اوپر والے بھی، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے اساس ہی نہیں۔ چنانچہ ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے مال بھی محفوظ نہیں، ہماری آبرو بھی محفوظ نہیں، چوری ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، بچوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے۔ ہر دن اخبارات کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ خدارہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے ہم نے، اور اللہ کی شریعت کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے دین پر عمل کریں، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری کہ شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹا ہم سیریس نہیں ہیں، ہم دین کے معاملے میں سنسیئر نہیں ہیں، شاید ہم دین سے جو ہے وہ سیریس نہیں ہے دین کے معاملے میں، ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس لیے نہ نیچے عمل ہو رہا ہے نہ اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے، ہم تیار نہیں ہیں، ورنہ اللہ کا دین بڑا پیارا، اللہ کے دین کی تعلیمات بھی پیاری، اور اللہ کا دین بھی مکمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور ہمارے بڑوں کو نافذ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ آسان سا نقطہ ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیسکس جو ہماری انفارمیشنز کے حوالے سے باتیں ہیں، دین کی تعلیمات کی بنیادی باتیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی بچوں سے شیئر ہوتی جائیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ۔ حاصل مطالعہ میں آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام میں کسی قسم کا ابہام نہیں، اللہ کے احکامات سادہ اور واضح ہیں۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، زنا کرنے والوں کو اللہ کی مقرر کردہ سزا مسلمانوں کی جماعت کی موجودگی میں دی جائے اور ان پر نرمی نہ کی جائے۔ اللہ کے حکم کے نفاذ میں کوئی ترس نہ کھانا، مجرم نے جرم کیا تو سزا اب دی جائے گی۔ اور آخری بات، اہل ایمان کے لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی گناہوں سے اور زنا کے گندے کام سے بھی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جائزہ سیلف اسسمنٹ، ہم کہاں کھڑے؟ آج بھی 3 سوالات۔ پہلا سوال نوٹ کیجئے گا، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک گلاس ٹوٹتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، موبائل فون کی اسکرین ٹوٹے تو غصہ آتا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں کوئی تکلیف ہو رہی؟ گھر کی چھت گر جائے تو پریشان، اللہ کا دین مغلوب ہو کوئی پریشانی ہے؟
اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ گلاس کا افسوس تو ہے، موبائل کی اسکرین ٹوٹنے کا افسوس تو ہے، اللہ کے احکامات توڑتے بھی ہوں اور ٹوٹتے بھی ہوں، توڑتے بھی ہوں اور ٹوٹتے بھی ہوں، تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا سوال، کیا آج ہم دین اسلام کی مقرر کردہ سزاؤں کے نفاذ کے خواہاں ہیں؟ کچھ لوگ تو مسلمانوں میں سے اٹھ کر معاذ اللہ ان سزاؤں کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، لیکن بڑھتے ہوئے جرائم، کیا ان سب کا بھی تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ ہو تاکہ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال اور لوگوں کی عزت محفوظ رہ سکے؟ اگلا اور آخری سوال، کیا ہم فحاشی اور بے حیائی کی تمام اقسام سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ بڑا پیارا مبارک پروگرام ہے بصیرت القرآن، الحمدللہ۔ اس اسکرین پر کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے؟ سیل فون، موبائل فون، اسمارٹ فونز کی اسکرین پر آج کل کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے؟ ہماری بچیوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے؟ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کا لباس کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کی طرح ہے؟ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کا لباس کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کی طرح ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی حیا میں کچھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم فحاشی اور بے حیائی کی تمام اقسام سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین کرام۔ گزشتہ سوال کا جواب، کس صورت میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ النبا یا سورۃ التکویر یا سورۃ الانفطار۔ تو جواب ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 11۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 11، کرامن کاتبین، فرشتوں کا، ان دو فرشتوں کا ذکر آیا۔ ناظرین کرام، آج پروگرام نمبر 601 مکمل ہو رہا ہے اور اب سوالات کی ترتیب ہم بدل رہے ہیں 600 پروگرامز کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اب ہم سورۃ البقرہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کئی عرصے سے ہم آخری پارے سے سوالات پوچھ رہے تھے تاکہ آخری پارہ بار بار کھلتا چلا جائے۔ اب جو شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں وہ سورۃ البقرہ میں آئے ہیں، تو اب ہم البقرہ سے سوالات پوچھیں گے اور سوال کی نوعیت بھی چینج کر رہے ہیں۔ بھلا کیسے؟ آئیے آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیات 1 تا 40 میں سے کس آیت میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے؟ اب آپ وہ آیت نمبر ہمیں بتائیں گے اور ہم اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیات 1 تا 40 میں سے کس آیت میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے؟ وہ ایک آیت آپ نے تلاش کرنی اور وہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہم شیئر کریں گے جواب کے طور پر، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کے تمام احکامات پر عمل کی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔